بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اصول الشاشی 9 نمبر سبق ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ خاص في التقدير الشرعي فلا يترك العمل به باعتبار أنه عقد مالي فيعتبر بالعقود المالية فيكون تقدير المال فيه موكولا إلى رأي الزوجين كما ذكره الشافعي رحمه الله۔ یہاں پر ہمارا سبق جو ہے یہ ہے اور یہ آیت کریمہ جو ہے یہ سورۃ الاحزاب میں سورۃ الاحزاب قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں اس کو جو ہم نے مقرر کی ہے علیہم ان کے شوہروں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں۔ تو یہ خاص ہے فی تقدیر شرعی میں۔ یہاں پر یہ لفظ خاص ہے اور امام ابو حنیفہ نے رحمہ اللہ نے یہاں پر عمل کیے ہیں لفظ خاص پر، لفظ خاص من کتاب اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ یہاں قیاس پر عمل کرتے ہیں اور کتاب اللہ پر عمل نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اختلافی مسئلہ یہ ہے، مثلا مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار اور مہر کی کم سے کم مقدار، یہ دو باتیں ہیں۔ ایک مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار، ایک مہر کی کم سے کم مقدار۔ مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے وہ ائمہ مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر نہیں، مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر نہیں کہ آپ جتنا بھی دے سکتے ہیں دے دیں، اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا منه شيئا فلا تأخذوا منه شيئا، کہ آپ اگر تم میں سے کوئی بندہ بھی اپنی بیوی سے کسی بیوی کو قنطاراً دے دے، قنطاراً مال کا ایک ڈیر، یعنی بہت سارا مال دے دے، فلا تأخذوا تو آپ نہ لیا کرے ان سے شیئا کوئی چیز، یعنی ان میں سے آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہر کے لیے کوئی زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر نہیں ہے، آپ مال کا بہت سارا ڈیر دے سکتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ کس کے بارے میں؟ یہ تو ہے مہر کے بارے میں، کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مقرر کی ہے ان کے شوہروں پر، ان کی بیویوں کے بارے میں۔ تو یہاں سے اس سے مراد کیا ہے؟ اقل مہر کی کم سے کم مقدار ہے، کم سے کم مقدار ہے۔ تو کم سے کم مقدار میں ایک قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اور ایک قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک
10 درہم ہے، اقل مہر کی مقدار 10 درہم ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مقرر نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ دلیل اس کی یہ آیت ہے قد علمنا ما فرضنا علیہ فی ازواجہم، کہ اقل مہر کی مقدار جو ہے مقرر ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مقرر نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس آیت میں کہ یہاں پر فرض کا معنی ہے اندازہ کرنا، مقرر کرنا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے مقرر کی ہے، یعنی مقرر کرنے کی نسبت منسوب کی ہے کس کی طرف؟ اپنی طرف منسوب کی ہے کہ ہم نے مقرر کی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، لیکن یہ آیت جو ہے یہ مجمل ہے اور اس میں اجمال ہے، تو اس کے بیان کے لیے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ لا مہر لأقل من 10 دراہم، من 10 دراہم، کہ تو یہ اس کے لیے بیان ہے، یہ مجمل ہے اور یہ حدیث اس کے لیے بیان ہے۔ تو اس کو ملا کر کہ قد علمنا ما فرضنا، کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مقرر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یعنی یہ تقدیری شرعی ہے، یہ فرضنا یہ تقدیری شرعی ہے اور اس کو مقرر کیا ہے۔ تو لا مہر لأقل من 10 دراہم کی اقل مہر جو ہے وہ کیا ہے؟ 10 درہم ہے، اور یہ حدیث اس اجمال کے لیے بیان ہے۔ ابھی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مقرر نہیں ہے، اور اس کے وہ قیاس کرتے ہیں عقدی، یعنی اس کے نزدیک یہ ایک عقدی مالی ہے، اس لیے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو اس کے یعنی بیوی کے بضعہ کے مقابلے میں مال دے دیتے ہیں، اور جب مال دے دیتے ہیں تو مال جو ہے یہ ایک عقدی مالی ہو گیا، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں مال دے رہے ہیں تو یہ عقدی مالی ہو گیا، یعنی ان دونوں کے درمیان جو عقد ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ عقد مالی ہے، اور اس عقد مالی کو یہ قیاس کرتے ہیں عقود مالیہ پر۔ عقود مالیہ مثلا عقود مالیہ کیا ہے؟ بیع ہے اور اجارہ ہے۔ بیع میں ایک ہوتا ہے بائع اور ایک ہوتا ہے مشتری، اور اس کے ساتھ مبیع ہے اور اس کے ساتھ مشتری کے ساتھ ثمن ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ بائع اور مشتری بیع میں یعنی جس ثمن پر راضی ہوتا ہے وہ ثمن ان کا ثمن بننا جائز ہے، اور اجارہ میں آجر اور مستاجر جس اجرت پر راضی ہوتا ہے اس کا ثمن بننا جائز ہے۔ تو اسی طرح شوہر اور بیوی جس چیز پر بھی راضی ہو جائے وہ اس کا مہر بننا جائز ہے، اس کا مہر بننا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو اس کو قیاس کرتے کس پر؟ عقود مالیہ پر۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس لفظ خاص سے استدلال کر رہے، یعنی لفظ خاص ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ لفظ خاص فرضنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مقرر کی ہے، لیکن یہ مہر کی مقدار متعین کرنے میں مجمل ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بیان کے لیے کیا ہے؟ حدیث ہے کہ لا مہر لأقل من 10 دراہم، اور امام شافعی رحمہ اللہ اس کو مقرر یعنی اس کے نزدیک اقل مہر جو ہے مقرر نہیں ہے، اور مقرر نہیں ہے تو اس کو قیاس کرتے کس پر؟ وہ فرماتے کہ یہ ایک عقدی مالی ہے، اس لیے کہ شوہر اس کو کچھ مال دے دیتے ہیں اس کے بضع کے مقابلے میں، تو اس کو قیاس کرتے عقود مالیہ پر۔ عقود مالیہ بیع اور اجارہ ہے، اور بائع مشتری اور یعنی بائع مشتری جو ہے بائع کو ایک مشتری ہے دینے والا اور ایک بائع ہے، تو بائع جو ہے وہ کچھ مال دے دیتے ہیں مشتری کو، یہاں پر جو ثمن بنتا ہے ثمن بننا یعنی یہ جو مال دے دیتے وہ ثمن بننا جائز ہے۔ اس طرح آجر مستاجر جو ہے آجر کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، اور جس اجرت کی جس مقدار پر راضی ہوتے ہیں وہ اس کا اجرت
اور ثمن بننا جائز ہے، تو یہاں پر بھی شوہر اور بیوی جس چیز پر راضی ہو جائے اس کا مہر بننا بھی جائز ہے۔ تو یہاں پر یہ اس کی تفصیل ہے کہ اختلافی مسئلہ کیا ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار مقرر ہے یا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مقرر ہے، 10 درہم ہے۔ ایک تو یہ حدیث ہے کہ اس کے لیے یہ مجمل ہے، اور یہ اس کے لیے بیان ہے، یعنی اس اجمال کو دور کرنے کے لیے یہ بیان ہے، لا مہر لاقل من 10 دراہم، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک وہ قیاس بھی کرتے ہیں حد پر کہ ہاتھ کاٹنے کی جو حد ہے وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کٹنے کی جو حد ہے وہ کیا ہے، وہ 10 درہم ہے۔ تو اس پر بھی قیاس کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک عضو ہے اور یہ بھی ایک عضو ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مقرر نہیں ہے کہ جتنا بھی یعنی شوہر اور بیوی جس مال پر راضی ہو جائے اس کا مہر بننا جائز ہے، چاہے وہ ایک گندم مٹی ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک مٹی گندم ہی کیوں نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا قول، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ خاص من کتاب اللہ کے مقابلے میں اگر قیاس آ جائے تو خاص کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، فرضنا کا معنی یہاں پر اصول میں، اصول فقہ میں یعنی جہاں پر مستعمل ہے تو اس کا معنی ہے تقدیر، یعنی مقرر کرنا اور اندازہ کرنا۔ اور اس کا جو اوجبنا معنی امام شافعی رحمہ اللہ اس کا معنی لیتے ہیں ایجاب، اور اس کا لغوی معنی ہے القطع، لیکن عرف شرعی میں، عرف شرع میں اس کا استعمال تقدیر کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اعتراض اعلیٰ پر ہے کہ یہاں پر صلہ میں اعلیٰ ہے اور عاطف جو ہے وہ ما ملکت ہے، ما ملکت ایمانہم۔ کہ یہاں پر اگر آپ کہیں کہ یہاں پر مقرر کی ہے تو ما ملکت میں مقرر نہیں ہے، اور صلہ میں جب اعلیٰ آتا ہے تو اس کا معنی ایجاب آتا ہے۔ تو یہاں پر اعلیٰ کا معنی یہ دے رہے ہیں کہ یہاں پر اعلیٰ جو ہے یہ متضمن معنی ایجاب کے لیے متضمن ہے۔ لفظ اعلیٰ کا صلہ اس لیے لایا ہے تاکہ یہ فرضنا جو تقدیر کے معنی ہے یہ متضمن ہو ایجاب کے لیے، کہ یہاں پر ایجاب ہے۔ اور فرضنا کو دوبارہ یہاں پر جو عطف ہے اس پر لائیں گے وما فرضنا وما ملکت ایمانہم، یعنی یہاں پر فرضنا دوبارہ لائیں گے اور اس کا معنی ایجاب ہوگا۔ لیکن یہ بحث جو ہے یہ انشاءاللہ نور انوار حسامی اور جو توضیح ہے اس میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو فرضنا جو ہے یہ خاص فی التقدیر الشرعی، یعنی شرع نے جو مقدار مقرر کی ہے اس میں یہ لفظ کیا ہے، خاص ہے، اس لیے کہ فرض میں یہ فرض لفظ خاص ہے، پھر اس کی نا ضمیر متکلم ہے اور اس سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس فرض کی نسبت اپنے ذات کی طرف کی ہے، یعنی اپنی طرف منسوب کی ہے اس کو کہ ہم نے مقرر کی ہے۔ تو یہ کیا بنا، تقدیر شرعی، تقدیر شرعی بنا۔ فلا یترک العمل به، تو اس پر عمل ترک کرنا، عمل جو ہے فلا یترک العمل به، تو اس پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر عمل کیا جائے گا، اس لیے کہ خاص من کتاب اللہ پر عمل کرنا قطعی طور پر واجب ہے باعتبار۔ ابھی یہ یہاں سے دلیل ذکر کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے کہ اس نے اعتبار کیا اس کا عقدی مالی، کہ اس نے یہ فرمایا کہ یہاں پر شوہر اور میاں بیوی جو ہے یہ دونوں بھی کے درمیان کیا ہے، عقدی مالی ہے۔ شوہر اس کو مال دے دیتے ہیں اس کے وضع کے مقابلے میں، تو جب مال دے دیتے ہیں تو عقدی مالی بن گیا، اور عقدی مالی کو فیعتبر بالعقود المالیہ، فیعتبر العقد المالی بالعقود المالیہ، بالعقود المالیہ، عقود مالیہ پر اس کو قیاس کیا جائے گا۔ فیکون تقدیر المال، تقدیر المال، تو یہاں پر مال کو مقرر کرنا فیہ، یعنی فی ھذا العقد، یعنی فی النکاح، موکولا، سفرد کیا جائے گا،
इला रअय ज़ौजैन, मियाँ बीवी या शौहर और बीवी, इन दोनों को, दोनों जिस चीज़ पर भी राज़ी हो जाए तो वो महर बन सकते, चाहे वो एक मुट्ठी गंदम ही क्यों ना हो। कमा ज़करहु शाफ़िई, जिस तरह इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह ने ज़िक्र की है। तो ये है आज का हमारा सबक कि फ़रज़ना जो है लफ्ज़ ख़ास है, इसलिए कि इस फ़रज़ना की निस्बत जो है अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की है। तो ये फ़रज़ना ये ख़ास है किस में? तक़दीर शरई में, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मुक़र्रर की है। जब अल्लाह ताला ने मुक़र्रर की है तो शारिअ फ़रज़ना तक़दीर क्या है? शारिअ की तरफ निस्बत है उसके, और शारिअ कौन है? अल्लाह ताला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के ज़रिए से इस इजमाल को, जिसमें जो इजमाल है उसको दूर कर दिया। ला महर लिअक़ल मिन 10 दराहिम। और इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह के नज़दीक अक़ल महर जो है मुक़र्रर नहीं है, और वह इसको एक अक़्द माली कहते हैं, इसलिए कि उसमें अबी के मुकाबले में माल दिया जाता है, तो उसको अक़्द माली तसव्वुर करते हैं और उसको क़ियास करते हैं दूसरे उक़ूद मालिया पर, कि दूसरे उक़ूद मालिया में जो समन बनना जायज़ है और जिसमें उजरत को मुक़र्रर किया जाता है, उसका उजरत बनना और समन बनना जायज़ है। तो इसी तरह यहाँ पर भी मियाँ बीवी जिस चीज़ पर राज़ी हो जाए उसका महर बनना भी जायज़ है। तो ये आज का हमारा सबक। अगले सबक में इंशाअल्लाह उस पर जो मसाइल मुतफ़र्रे हैं उसको पढ़ेंगे। तो ये है आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।